حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کو وہ انسان جو اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو اس کی راہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، بے حد پسند ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اس خوش نصیب کی بات اللہ عز و جل بے حد پسند کرتا ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا پیار فرماتا ہے، اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جو خیر و بھلائی کی طرف بلانے پر مبنی ہو، جب کوئی مسلمان کسی نیک انسان کی دعوت قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جب کوئی انسان نیکی کا حکم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ، اگر میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلاؤں، تیرے راستہ کی طرف بلاؤں، تیرے دین کی طرف بلاؤں، حق کی طرف بلاؤں، نیکی کی دعوت دوں، برائی سے روکوں، تو مجھے اس کار خیر کی کرنے میں، اس کام کے سر انجام دینے میں کیا کچھ تیری بارگاہ سے انعام ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بات پر تو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر تو میرے بندوں کو میری راہ کی طرف بلائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اور یا کوئی میرا بندہ اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو برائی سے بچا کر نیکی کی دعوت دے کر نیکی کی طرف بلائے گا، برائی سے بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حیا آتی ہے، یعنی میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں گا، جہنم سے دور رکھوں گا جو انسان میرے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عظیم الشان انعامات میں رحمت فرمائے گا۔ چنانچہ اب انعام کیا ہے؟ یہ تو یہ ثواب کا کام تھا کہ آپ کی ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسان جو انسانوں کو، آدمیوں کو برے کاموں سے پہلے خود بچتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو بچاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ و رسول کی جانب ان کی باتوں کو پیش کر کے اس کی جانب بلاتا ہے، تو اس کی ہر بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے 1 سال کا اجر، 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں، اور میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں گا، یعنی میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، مجھے حیا آتی ہے۔ اب انسان جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، برائی سے روکتا رہتا ہے، خود بھی بچتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا کچھ ملے گا؟ آقا کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ کے ایسے مجاہدین بھی زمین پر ہیں جو کہ ان شہداء سے افضل ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، تو ان لوگوں سے بھی افضل وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو زندہ ہیں انہیں روزی ملتی ہے،
یہ زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتے زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو شہیدوں سے بھی افضل ہیں؟ شہید انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اس کی جان فنا ہو جاتی ہے، گردنیں کٹ جاتی ہیں، انسان انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو جان بھی نہ گوائیں، گلا بھی نہ کٹائیں اور شہید سے بھی افضل ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو قرآن پاک میں آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نیکی کی راہ کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ شہید سے بھی بڑا مرتبہ رکھتا ہے، شہادت والی جو ہے منزل ہے اس سے بھی افضل منزل انسان پا لیتا ہے جو ان لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھنے والے پھر ارشاد فرمایا، اس کی ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، بندہ بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہداء کے مکانات سے بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں ایسے لوگوں کا مکان، ایسے لوگوں کا گھر، ایسے لوگوں کی جو ہے منزل اتنی عالیشان ہوگی کہ شہید لوگ بھی ترسیں گے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ نیکوکار لوگوں سے، نیکی کا حکم دینے والوں سے، برائی سے روکنے والوں کے مکانات سے، ان کی قدر و منزلت سے وہ بھی آہ آہ کریں گے، اش اش کریں گے، تڑپیں گے۔ ہر مکان کے 300 دروازے ہوں گے یاقوت اور سبز زمرد کے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی۔ ایسا آدمی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی، جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھے گا تو وہ کہیں گی آپ نے فلاں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کیا اور آپ نے اس کی طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ الغرض جب بھی کسی حور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اس کا ایک اعلیٰ مقام بتائے گی۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، نیکی کی راہ کی طرف بلانا کتنی بڑی جو ہے سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑی قدر و منزلت کی بات ہے، اور کتنا بڑا اس انسان کا مقام ہو جاتا ہے جو شہید سے بھی افضل قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیشہ خود بھی پہلے برائی سے بچیں اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بہن بھائی کو، ماں باپ کو، ہر بیوی کو، بچوں کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو آپ کے نظر میں برائی کر رہا ہے اس کی طرف اس انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکیں اور خود بھی بچیں۔ میں نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس انسان کو بھی کھڑا کرے گا جو جہنمی ہوگا، عرض کرے گا اے پروردگار عالم یہ میرا خیانت دار پڑوسی ہے۔ وہ پوچھے گا اے پروردگار اس سے پوچھئے، سوال طلب کرے کہ یہ مجھ سے خیانت کیوں کی؟ رب فرمائے خیانت کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ کہے گا اے رب میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کیا ہے۔ پڑوسی کہے گا اے رب خیانت کس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے کام یہ کیا ہے کہ میں جب بھی برائی کرتا تھا یہ مجھے برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اگرچہ نیکوکار ہوگا اسے بھی جہنم میں دھکیل دے گا اور جہنم کا حکم دے دے گا۔ لہٰذا ہمیں جہنم سے خود بچنا ہے اور اپنے تمام پڑوسیوں کو، اپنے اہل خانہ سب کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔